بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھو، یہ تسبیح قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضائیں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ایک ایسی تسبیح جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتی ہے، یہ تسبیح جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس تسبیح کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بن جاتا ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ تسبیح آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی تسبیح دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، یہ تسبیح عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جب اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں۔ وہ جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دیں۔ اور وہ تسبیح کیا ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم عزیزو، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب انسان نفس نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سکے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنے اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنے اولاد کے لیے رزق کما کر خود بھوکا رہتا تھا اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی فکر ہوگی۔ قیامت کا دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں، وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ رائی کے طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تپے سے پگھل رہی ہوگی، اور لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کانوں تک، کچھ ناک تک، کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم عزیزو، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں ایک عمل وہ ہے جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر اور خادم نہیں دیا، بلکہ فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔
मोहतरम अज़ीज़ो, ज़िक्र अज़कार सिर्फ ज़ुबान की हरकत नहीं बल्कि दिल की तवज्जो का नाम है। जो लोग दुनिया में सुबह शाम अज़कार के पाबंद हो जाते हैं उनके लिए चेहरों पर नूर आ जाता है, उनकी ज़िंदगी में सुकून उतर आता है और उनके घरों में खैर और बरकत का नज़ूल होने लगता है। यही ज़िक्र मौत के बाद कब्र में इंसान का साथी बन जाता है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है और अपने साथियों के जूतों की आवाज़ें आटें सुन रहा होता है, तो उस वक़्त अगर वो मोमिन हो तो नमाज उसके सिरहाने पर आ जाती है और रोज़ा दाएं तरफ, ज़कात बाएं तरफ और दीगर नेक अमाल की तरफ पाँव की तरफ आ जाते हैं। जब फरिश्ते सवाल करते हैं तो हर तरफ से ये अमाल उसका दिफा करते हैं। और याद रखिए मोहतरम नादरीन, जिस शख्स के पास दुनिया में अमाल की ताकत होगी वो क़यामत के दिन पुरसकून होगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। जब उनसे पूछा गया कि जन्नत और दोज़ख का ज़िक्र सुनकर आप इतना क्यों रोते हैं, आपने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इससे बच गया वो आगे बच जाएगा। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कब्र और क़यामत की होलनाकियों से बचने के लिए अज़कार और तस्बीहात का तोहफ़ा दिया था। मोहतरम नाज़रीन, इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है तो उसके साथ ना कोई माल जाता है, ना जायदाद, ना ओहदा, ना शोहरत। कब्र में सिर्फ उसके अमाल साथ जाते हैं और यही अमाल उसके लिए रोशनी, हिफाजत और निजात का ज़रिया बनते हैं। अगर अमाल नेक हों तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। अगर अमाल गुनाहों से भरे हों तो कब्र जहन्नम की गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाती है। कुरान मजीद में फ़रमाया गया कि हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है और तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। पास जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब हुआ। कब्र की पहली रात ही वो मकाम है जहाँ से इंसान के दायमी ठिकाने का आगाज़ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, ये जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। अगर बंदा नेक हो तो कब्र कुशादा हो जाती है, रोशनी से भर जाती है और उसके साथ एक खूबसूरत शुक्र वाला नेक अमल आकर उसका साथी बन जाता है। और अगर बंदा बद अमाल हो तो कब्र तंग हो जाती है, इस पर अंधेरा छा जाता है, उसके साथ बदतरीन शक्ल वाले गुनाहों का बोझ उसका अज़ाब बन जाता है। इसलिए जब हम ये तस्बीह करते हैं जिसका ज़िक्र हम आखिर में करेंगे, तो यही तस्बीह कब्र के अंदर रोशनी बनकर हमारे साथ उतरती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कब्र में रखा जाता है तो अगर वो ज़िक्र इलाही का आदी होता है तो कब्र कहती है, मरहबा, आए पकीज़ा रूह, तेरे लिए मेरी गहराई खुशबू से भरी हुई है, तेरे लिए कुशादगी कर दी जाएगी। तेरे लिए नूर बिछा दिया जाएगा। अगर वो गुनाहों का आदी हो तो कब्र कहती है, तू मेरे लिए नापाक है, तेरे लिए तरीकी होगी, तेरे लिए अज़ाब होगा। इसी तरह मोहतरम नादरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें कब्र तक साथ जाती हैं, 2 वापस आ जाती हैं, 1 बाकी रहती है। माल, अहल अयाल और अमाल कब्र तक साथ जाते हैं, अहल अयाल और माल वापस आ जाते हैं और अमाल वही होते हैं जो इंसान के साथ कब्र में रहते हैं। और इन अमाल में सबसे वज़नी और मज़बूत अमल ज़िक्र इलाही है, क्योंकि ये तस्बीह ना सिर्फ इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है बल्कि इसकी कब्र को ठंडक और सुकून का गहवारा बना देती है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र की सख्ती से वही शख्स बचता है जो दुनिया में कसरत से अल्लाह का ज़िक्र किया करता था। और मोहतरम नाज़रीन, इस तस्बीह के असरात इंसान के औलाद पर भी पड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नेक माँ बाप की दुआओं और अमाल के सदक़े औलाद को फितनों से महफूज रखता है। कुरान मजीद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है कि उन्होंने एक दीवार को बग़ैर उजरत के इसलिए दुरुस्त किया क्योंकि उसके नीचे 2 यतीम बच्चों का ख़जाना था और उनका बाप नेक था। अल्लाह ने उनके बच्चों की माल की हिफाजत के लिए एक नेक बाप के सदक़े में फरमाई। यही बरकत इस तस्बीह के ज़रिए भी हासिल होती है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह का ज़ाकिर बन जाता है तो उसके औलाद के लिए भी आसमान से हिफाजत नाज़िल होती है, उन्हें मुसीबतों से बचाया जाता है, इनके रिज़्क़ में बरकत डाल दी जाती है।
ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسا ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے تیری اولاد کے لیے تیرے لیے کہے گئے استغفار کی وجہ سے۔ جو شخص خود کو اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگی کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تسبیح پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین دن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح، اور کچھ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوئے گزریں گے۔ لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس کا تسبیح کا پابند ہو جاتا ہے، جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص رات سونے سے پہلے اسے پڑھتا ہے تو اس کے رات کے مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، وہ رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کر دیتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو یہ تسبیح تیرے لیے ہے، اب اسے معمول بنا لے۔ اس کی معنی کو دل سے سمجھ کر پڑھ کر اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبر و آخرت میں بھی۔ سننے والے دل سے بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشن ہوتے ہیں، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوں گے جب اور کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ تو یہ وہ ذکر ہے جس کا ذکر کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے ناظرین، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے لیے قبر کو باغ بنا دیتے ہیں۔ پل صراط جو ایک بجلی کی چاک جیسے تیز راستہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کی معیت میں گزار دیتے ہیں۔ جب انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، صرف زبان سے تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں۔ اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تو یہ تسبیح بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکے، زبان سچ بولے، آنکھیں حرام سے بچیں، ہاتھ ظلم سے روکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی معاف رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ کیسا عظیم وعدہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے میں ساتھ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے سب اعمال میں بہتر ہوں، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہیں، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے۔ وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں کا بتا دو، وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، دل باغ ہوں گے اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، ایسے لوگ جنت میں پروں پر سوار ہوں گے، انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ میرے ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بنیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے جب سب چھوڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو؟ اور اس تسبیح کو اپنائیں، دل سے اپنائیں، صرف زبان کا نہیں بلکہ دل اور عمل کا ذکر بھی کریں۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے بس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ میرے ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں صبح کے وقت اللہ کا ذکر نہ کروں تو دن میں برکت نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے ذکر میں سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور دل اللہ کی طرف رجوع میں رہتا ہے۔ پس جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنیں، ان کی راتیں پرسکون ہوں، ان کی قبر جنت کی گود بنے، ان کے آنے والے دن کے لیے بخشش کا سامان ہو، ان کی اولاد نیکی کی طرف میل ہو، تو وہ تسبیح پڑھنے کے ساتھ زندگی کو بھی اللہ کے لیے ڈھالیں، تبھی یہ تسبیح ان کی زندگی کو بدل دے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھیں، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں، دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبر میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کے قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی میں سکون بھر جائے، اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو، جو قبر تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کے اس بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ یہ تسبیح کسی وقت کی پابند نہیں، نہ کسی جگہ، نہ کسی خاص جگہ کی حاجت۔